سوئٹزرلینڈ آدھا ہے ہمارے ناردرن ایریاز میں، یعنی سارا سوئٹزرلینڈ اس کا علاقہ آدھا علاقہ ہے جو ہمارے ناردرن ایریاز کا علاقہ ہے، اور جو ناردرن ایریاز ہے ہمارے چترال بھی ملا کے یہ جو پختونخوا کا حصہ ہے، اس میں جو پہاڑ ہیں، جو اونچائی ہے، جو گلیشیئرز ہیں، وہ سوئٹزرلینڈ آس پاس اس کے نہیں آتا۔ دنیا کی جو ٹاپ 12 یا 13 سب سے اونچے پہاڑ ہیں، اس میں سے تقریباً آدھے پاکستان میں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گرمیوں کے اندر ٹریکنگ، گرمیوں کے اندر ویسے لوگ جائیں گے ان علاقوں میں، اور سردیوں میں اب جو نئی چیز شروع ہو گئی ہے اسکیئنگ، سردیوں میں اسکیئنگ کے لیے لوگ آئیں گے۔ اور ابھی سے ہی مجھے باہر سے لوگوں نے مجھے اپروچ کیا، آسٹریا سے کیا، اپنے پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اب مختلف علاقوں کی اسکیئنگ کو سلوپس ڈیولپ کریں گے جدھر وہ انفراسٹرکچر بنائیں گے۔ ابھی ملم جبہ ہے، اب دیکھیں سارے سردیوں میں لوگ یہاں پہنچے ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک علاقہ ہے، یہاں کم از کم 1000 ملم جبہ ہیں، 1000 سے بھی زیادہ ہیں۔ تو ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں۔ تو ہمارے پاس اب یہ نیا ایک ایسی چیز جو انقلاب اٹھنے لگا ہے وہ ٹورزم کا ہے۔ اس کے لیے محمود خان آپ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ نے یہ زبردست کام کیا ہے۔ آپ نے زوننگ شروع کر دی اب ٹورزم ایریاز کی۔ اس کے زوننگ کا مطلب کہ آپ نے پورا ان علاقوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور آپ نے بتانا ہے کہ صرف اس جگہ کے اوپر کس قسم کا ہوٹل بن سکتا ہے۔ ہر قسم کا ہوٹل نہیں بن سکتا، جس طرح اچھا اب میں آپ کو بتا دوں کہ فرق کیا۔ سوئٹزرلینڈ کا آدھا علاقہ ہے ناردرن ایریاز سے، اور آپ حیران ہوں گے کہ سال کا جو ان کا ٹورزم سے ریونیو آتا ہے، وہ دو مجھے فگرز آئی ہیں، ایک نے $60 ارب بتایا، ایک نے $80 ارب بتایا۔ ہمارا جو سارا ایکسپورٹس ہیں وہ بھی مشکل سے 25-26 ارب ڈالر ہے۔ تو ان کی صرف ٹورزم سے آدھا علاقہ ہے ناردرن ایریاز کے مقابلے میں، ان کا 60 سے 80 ارب ڈالر ٹورزم سے ان کا ریونیو ہے، ان کی آمدنی ہے۔ تو کیوں وہ کرتے ہیں؟ کیونکہ سردیوں میں ان کے بھی اسکیئنگ کے لیے لوگ آتے ہیں، گرمیوں میں ان کے ویسے اچھے موسم کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو وہ ہمارا سارا علاقہ ابھی تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس علاقے کا۔ تو ہم دونوں طرف یہ سارا علاقہ پیسہ بنائے گا، لوگ پیسہ بنائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں اب چیزیں کرنی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ زوننگ آپ نے کر دی، اس کے ساتھ ساتھ بائی لاز، زوننگ کے ساتھ ساتھ آپ کیا آئیں گے، کیونکہ اگر ہم نے ان علاقوں کو صحیح معنی میں بائی لاز نہ بنائیں، یہ تباہ ہو جائیں گے۔ میں ایک جگہ پہ گیا، کمراٹ اپر دیر میں ایک جگہ تھی، تو ہیلی کاپٹر سے گیا کیونکہ مجھے کسی نے بتایا، ہم دیکھ رہے تھے اپنے ٹورزم کے لیے، تو اس کی ہم نے تصویریں کھینچی، ویڈیوز بنا لی۔ وہ ہم نے جب میں نے اپنے وہ ٹویٹر کے اوپر اور فیس بک پہ ڈالی، تو آپ حیران ہوں گے کہ 2-3 ہفتے میں 1 لاکھ لوگ وہاں پہنچ گئے۔ اب 1 لاکھ لوگ جب پہنچ گئے تو وہاں تو کوئی انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے، تو وہاں گندگی تھی، گند پڑا رہا، چیزیں یعنی کوئی اسٹرکچر ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ان سارے علاقوں کے بائی لاز بنائیں، جو بھی آئے اس کو پتہ ہو کہ یہاں آپ نے گندگی نہیں کرنی، اپنے دریا وہاں چشمے ہیں خوبصورت، ان کو نہیں تباہ کرنا، اور جو ہر جگہ پہ گھر نہیں بنا دینے یا ہوٹلز نہیں، چن کے کس جگہ پہ ہوٹل بنیں گے۔ سوئٹزرلینڈ کی خوبی کیا ہے؟ ایسے زبردست قانون ہیں وہاں، سب کو پتہ ہے کہ ہوٹل ادھر بننا ہے اور اس طرح کا ہوٹل بنے گا۔ شہر یہ ہے، اور ہر شہر کے اندر صفائی ہوگی، اور کسی قسم کی وہاں گندگی آپ کو نہیں نظر آتی۔ یہ علاقہ ہے، اس کے اندر صرف گائے بھینسیں اور جو یہ بکریاں چر سکتی ہیں، اور کہیں نہیں جا سکتی۔ پھر یہ جنگل ہے، کوئی جنگل کا ایک درخت نہیں کاٹ سکتا، اس لیے وہ اتنا زیادہ آمدنی اپنی ٹورزم سے کرتے ہیں۔ ہمیں اب یہ کرنا ہے، پاکستان میں لاز لے کے آنے ہیں، پروٹیکٹ کرنا ہے ان علاقوں کو، اور جب مقامی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کتنا زیادہ فائدہ ان کو ہوگا جب وہ علاقے کو پروٹیکٹ کریں گے، تو جس طرح چترال کے اندر آئی بیکس تقریباً ختم ہو گئے تھے، اتنا ان کا شکار کیا گیا۔ جب سے ہم نے مقامی لوگوں کو کہا ہے کہ آپ جو بھی آئی بیکس اتنے ہر سال مارے جائیں گے، شکار ان کا ہوگا، ہر آئی بیکس کا اتنا پیسہ لیں گے آپ جو شکاری ہے، اور وہ سارا پیسہ مقامی لوگوں کے اوپر خرچ ہوگا۔ اس سے یہ ہوا ہے کہ آئی بیکس کا اتنے زیادہ آئی بیکس ہو گئے ہیں ابا۔ اسی طرح جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ مقامی لوگوں کو جب پتہ چلا کہ آئی بیکس کو بچانے سے اور تھوڑا سا اس کا شکار کرنے سے کتنا ہم سب کو فائدہ ہے، آئی بیکس بچ گئے۔ اسی طرح جو ہم نے اپنے یہ علاقے ہیں، جب مقامی لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ کتنا فائدہ ہوگا اس علاقے سے،
ان کی کتنی آمدنی آئے گی، ان کی سٹینڈرڈ آف لیونگ، ان کی سارا زندگی کا معیار اوپر اٹھ جائے گا، تو وہ سب سے زیادہ وہ اپنے علاقوں کا، اپنے درختوں کا دھیان رکھیں گے۔